Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے پھل اگائے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں کے بھی بہت سے حصے ہیں سفید اور سرخ جن کے رنگ مختلف ہیں، اور بہت سے بالکل کالے بھجنگ ہیں، اور لوگوں میں بھی اور کیڑے مکوڑوں میں بھی اور چوپایوں میں بھی جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت بڑی عزت والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں مثالوں کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ ایمان اور کفر، ایمان کا نور اور کفر کی تاریکی، جنت دوزخ یا دھوپ اور سایہ، اور مردے اور زندے یعنی کافر اور مومن، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بات سنوا دیتا ہے، ورنہ دل کے اندھے یا قبروں میں پہنچ جانے والے کو آواز سنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی کا کام صرف ڈرانا ہے، اس لیے اللہ نے بتایا کہ حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ ڈرانے والے بھی بن جائیں، خوشخبری سنانے والے بھی بن جائیں، کیونکہ امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان میں ضرور کوئی نہ کوئی ڈرانے والا پہنچا ہے، اور آج اگر لوگ جھٹلا رہے ہیں تو پہلی امت کے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ جب ان کے پاس انبیاء علیہ السلام اور رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، صحیفے اور زبور لے کر، روشن کتاب لے کر، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی گرفت کر لی، تو اس انکار کی گرفت کتنی سخت ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت کے قدرت کا ذکر چل رہا ہے کہ کیسے کیسے اس نے اپنی قدرت کے نمونے انسان کو دکھائے، کہ اس کے ذریعے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ مثال یوں دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی، پانی برسایا، پانی نازل کیا۔ آسمان سے جو پانی آ رہا ہے وہ صرف ایک قسم کا ہوتا ہے، اور بالکل صاف و شفاف دھلا ہوا، برف سے کہہ لیجئے پگھلا ہوا ہوتا ہوا یہاں پر قطروں کی شکل میں گرتا ہے۔ جب یہی پانی زمین کے اندر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے پیڑ پودے اگاتا ہے، غلہ اگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، فروٹس اگاتا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری کھانے پینے کی چیزیں اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔
ایک ہی پانی سے، ایک ہی ہوا سے اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی۔ اب مثال سب سے پہلے پھلوں کی دی گئی کہ آپ ذرا سارے پھلوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سارے پھل اللہ رب العزت نے ایک پانی سے پیدا کیے، اور پھر ان کا ذائقہ بھی الگ رکھا اور ان کے رنگتیں بھی، ان کا رنگ بھی بالکل الگ رکھا۔ اگر ہم سارے پھلوں کو الگ الگ شمار کریں، یعنی یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے، یہ انگور ہے، یہ امرود ہے، یہ آم ہے، تو سب کا رنگ الگ، سب کا ذائقہ الگ، سب کی بناوٹ الگ، اس اعتبار سے بھی رنگ الگ۔ دوسرے یہ کہ اگر انہی پھلوں پر دوسرے اعتبار سے نظر ڈالیں، یعنی ہم صرف سیب پر نظر ڈالیں تو سیب میں بھی ایک نئی سینکڑوں قسم کی شکلیں آپ کو ملیں گی، ان میں ذائقہ الگ، ان کا رنگ بھی الگ ہے نا، ان کے چھوٹائی بڑائی وہ الگ۔ اگر آپ اس کے علاوہ دوسرے پھلوں پر آ جائیں، سنترے پر آ جائیں، یا جتنے پھل ہیں ان پر آ جائیں، آج کل امرود کا دور چل رہا ہے، آپ صرف ایک ہی مارکیٹ میں چلے جائیے، مختلف قسم کے امرود آپ کو ملیں گے، ذائقہ بھی الگ، ہر چیز الگ ہے۔ آم کا دور آتا ہے تو اب آپ آم لینے جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک ہی دکان میں 10-20 قسم کے آم رکھے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ میں جو آموں کی سب سے عمدہ جگہ کہلاتی ہے، وہاں پر کچھ نرسریاں ایسی ہیں ملیح آباد میں، جن میں ایک ہی پیڑ کے اندر اس نرسری والے نے 300 سے زیادہ قسموں کے آم لگائے ہیں، ایک ہی پیڑ میں کلم کر کے۔ اور جب آم کا زمانہ آتا ہے تو یہ دشیری ہے، یہ دیسی ہے، یہ چوسا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ فلا ہے، یہ طوطا پاری ہے، یہ گولڈن ہے، یہ سارے آموں کے قسمیں ایک ہی پیڑ میں الگ الگ نظر آ رہے ہیں، اس کا منظر ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ تو 320 قسم کے آم ہیں یا اس سے زیادہ ہی آم کی قسمیں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، بقیہ دنیا میں جہاں جہاں پائے جاتے ہیں وہ ایک الگ ہے۔ تو ایک ہی پھل اگر دیکھیں تو ان کی بھی قسمیں، رنگ، ذائقے الگ ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے پھلوں کی مثال دی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑ بھی بنائے ہیں، اور پہاڑ ایک ہی قسم کا نہیں بنایا ہے، مٹی کا پہاڑ بنایا، پتھروں کا پہاڑ بنایا۔ اب یہ جو پتھر ہیں ان کی قسمیں الگ الگ ہیں، کچھ تو پہاڑوں میں وہ پتھر ہیں جو ہم روڈوں کے نیچے روڑے بچھاتے ہیں، اس کے ذریعے ہم تمام کام کرتے ہیں۔ پھر وہ ہیں جن کے ہم روڑے چھوٹے چھوٹے اس کے وہ بناتے ہیں، جس کو ہم RCC وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ الگ قسم کا پتھر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بھی پتھر موجود ہیں جن کو ہم سنگمرمر کہتے ہیں۔ اب اگر ہم ان پتھروں کی طرف آ جائیں تو سفید ملیں گے، کچھ اس سے زیادہ سفید ملیں گے، کچھ بالکل سفید ملیں گے، کچھ سفید کے ساتھ کالے پن کے ساتھ ملیں گے، کچھ سفید کے ساتھ سرخ ملیں گے، کچھ سفید کے ساتھ دوسرے رنگ اس میں ملیں گے، کچھ دھاری دھار ملیں گے، کچھ بالکل کالے ملیں گے، کچھ ہرے ملیں گے، کچھ کس طرح ملیں گے، کچھ رنگ برنگے الگ الگ قسم کے ملیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، راستے بھی الگ ہیں، ان کی قسمیں بھی الگ ہیں، ان کے رنگ بھی الگ ہیں، پھر اس میں سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کچھ بالکل کالے بھجنگ بھی ہیں۔ ہرے بھرے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں جو گھاسوں سے اور پیڑ پودوں سے بالکل ہرے بھرے موجود ہیں، اور کالے بھجنگ بھی موجود ہیں۔ جیسے راجستھان میں بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ سعودیہ چلے جائیے دیکھ لیجئے، تو کچھ بھی اس کے اوپر نہیں، صرف پتھر ہی پتھر اور کچھ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے رنگ بھی ہم نے الگ رکھے۔ اب وہ رنگ ایسے ہوئے کہ دیکھنے والوں کو بڑے جاذب، بڑے عمدہ، بڑے اچھے لگتے ہیں۔ انہی قسم کے پتھروں میں سے ایک پتھر وہ بھی ہے
جو آج حرم شریف میں بچھایا گیا ہے، عجیب خاصیت کا پتھر ہے، وہ سنگمرمر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ سنگمرمر ہے، عجیب خاصیت کا وہ پتھر ہے کہ جب چلو تو جیسے پتھر ایک ٹھوس ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ٹھوس پن نہیں ہے، ہلکا سا گدگدا پن ہے، عجیب پتھر ہے، جتنی دھوپ ہوگی وہ ٹھنڈا رہے گا، حالانکہ پتھر اگر دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اتنی تیز ہو جاتا ہے، اتنا جلنے لگتا ہے کہ آپ اس پر پیر نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن حرم شریف میں لوگ ننگے پاؤں کڑی دھوپ میں، چاہے جتنی سخت دھوپ ہو، پانی اوپر سے پسینہ بہہ رہا ہے، دھوپ کی وجہ سے کیا بولتے ہیں کہ یہ سر جو ہے اس کا پگھلا جا رہا ہے، بلبلا رہا ہے انسان، لیکن پیر جو ہے وہ بالکل نارمل اس میں چل رہا ہے، کیوں؟ پتھر نرم، پتھر کیا ہے؟ بالکل ٹھنڈا ہے۔ یہ قدرت ہے اللہ کی کہ کیسے کیسے اس نے نعمتیں سے نوازا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ من الجبال جدد بیض وحمر، سخت بھی ہیں، سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، کالے بھی ہیں، اور کالے میں بھی ہر طرح کی کالے پن، یہ نہیں کہ بہت کام یا بہت کالے بھی پتھر ملیں گے، کم کالے بھی ملیں گے، جو کم سرمائی وغیرہ کہہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو سب کے رنگ الگ ہیں۔ یہی نہیں، پھر اللہ رب العزت نے مزید بتایا وَمِنَ النَّاسِ، ذرا انسانوں پر غور کر لیجئے، ہر انسان کا رنگ الگ۔ اگر آپ ماحول کے اعتبار سے دیکھیں، فضا کے اعتبار سے دیکھیں، زمین کے اعتبار سے دیکھیں، علاقے کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی رنگ الگ ہے۔ آپ دکن کی طرف چلے جائیں، کیرلا میں جو مالابار کا ایریا کہلاتا ہے علاقہ، سارے کے سارے لوگ بالکل کالے کلوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک بعض کالے ہوتے ہیں کہ کہیے بالکل جیسے کوا کالا ہوتا ہے، ایسے لوگ کالے ملیں گے۔ اور سانولا پن ہندوستان میں تو عام مثال ہے اس کی، لیکن اس کے علاوہ آپ کشمیر چلے جائیں، اس کے علاوہ آپ کیا بولتے ہیں کہ پنجاب چلے جائیں تو آپ کو کچھ گورے ملیں گے۔ لیکن اگر اسی کو ملک کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے تو مصر میں خوبصورتی ہے، سعودیہ کے لوگ عام طور سے خوبصورت ہوتے ہیں، عرب کے لوگ، ہے نا۔ اسی طرح جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، انگریز وغیرہ دیکھیے بالکل سفید، اتنے سفید ہو جاتے ہیں کہ برے لگنے لگتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کالے بھی موجود ہیں، درمیانی بھی موجود ہیں، گندمی بھی موجود ہیں، بہت خوبصورت بھی موجود ہیں، کم خوبصورت بھی موجود ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی مختلف قسم کے رنگ ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، کہ تمہاری تخلیق میں اور تمہاری زبانوں میں، کہ مختلف قسم کی تمہاری زبانیں ہیں، جیسے کم از کم ہندوستان میں 18 قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو تمہاری زبانوں میں، اور پھر یہی نہیں، تمہاری رنگتوں میں بھی اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں عقل مندوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مخلوقات کی طرف انسان کو کہا کہ ذرا غور کریں، وَالدَّوَابُ، جو چوپائے ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو رینگنے والے ہیں، جو زمین پر چلنے والے ہیں، ان میں سے ہر جانور کو دیکھ لیجئے، ان کی شیپ الگ، ان کی شکل و صورت الگ، ان کی بناوٹ الگ، ہے نا، ان کا قد الگ، ان کا رنگ الگ۔ پھر انہی میں بھی جب آپ ایک قسم کے پرندوں کی طرف جائیں تو اس میں بھی مختلف قسم کے پرندے ملتے چلے جائیں گے۔ ایک ہی قسم کا پرندہ آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر طوطا ہے، طوطا آپ کو لال بھی ملے گا، طوطا سفید بھی ملے گا، طوطا آپ کو کالا بھی مل رہا ہے، طوطا آپ کو ہرا بھی مل رہا ہے، طوطا آپ کو کیا بولتے ہیں نیلے بھی مل رہے ہیں، مختلف قسم کے طوطے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک ہی قسم کا پرندہ صرف طوطا، اس کی ویرائٹی الگ، اس کی قسم الگ، اس کے رنگ الگ۔ تو اسی طرح جانوروں میں بھی آپ جو رکھیں اللہ رب العزت نے جانور، آپ ان کو دیکھ لیجئے، مختلف جو قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں ان کی مثال کے طور چیونٹی ہے، کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، سرخ بھی ہے، ساری چیونٹیاں موجود ہیں، نہیں ان سے تھوڑا اور اوپر بڑھا آ جائیے تو اور بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو ان کی قسمیں بھی الگ، ان کی ساخت بناوٹ بھی الگ، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والانعام، یہ مویشی جو گھروں میں آپ پالتے ہیں، آپ گھروں میں اپنی بکریاں پالتے ہیں، کتنے رنگ کی
بکریاں ملتی ہیں. آپ ایک گاؤں میں صرف چلے جائیں اور بکریوں کے رنگ تلاش کریں تو آپ کو سینکڑوں قسم کے رنگ آپ کو مل جائیں گے. یہ بالکل کالی ہے، یہ بالکل سفید ہے، یہ دھاری دار ہے، یہ چتکبری ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے. اسی طرح آپ کو ساری چیزیں ملتی چلی جائیں گی. اور بھی دیگر جو ہمارے گلیوں میں بہت سے چوپائے جو حرام ہے وہ ٹہلتے نظر آتے ہیں، ان کے رنگ بھی آپ دیکھ لیجئے، الگ الگ آپ کو ملیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ مختلف قسم کے رنگ ایک ہی پانی سے اللہ نے پیدا کیا، مختلف ذائقے ایک ہی پانی سے اللہ نے پیدا کیے. تو یہ انسان کو غور فکر پر دعوت دیتے ہیں تاکہ انسان ان تمام چیزوں پر غور فکر کر لے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو حقیقت میں علم رکھنے والے ہیں، عالم ہیں. یہ ساری مثالیں دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اب یہاں پر لا کر جو مثال دی ہے وہ یہ بتایا کہ جیسے یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، ویسے ہی اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان انسانوں میں بھی اللہ سے ڈرنے والوں کی قسمیں بھی الگ الگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، کبھی حرام کام نہیں کرتے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ عالم جو عارف باللہ ہو، یعنی عالم باللہ ہو، اللہ کو جانتا بھی ہو اور اللہ کے حکموں کو بھی جانتا ہو اور انہیں مانتا ہو. ایک عالم وہ ہے جو اللہ کو جانتا پہچانتا تو ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتا ہے. ایک عالم وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے تو احکام اللہ کو کیا جانے گا، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ کو جانتا ہے احکام اللہ کو نہیں جانتا ہے. ایک وہ ہے کہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے احکام کو بھی جانتا ہے اور اسے مانتا بھی ہے. ایک وہ ہوا جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے احکام بھی جانتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. پھر تیسری وہ قسم ہو گئی کہ ایک وہ عالم ہے جو اللہ کو جو جانتا ہے احکام کو نہیں جانتا ہے، مانتا ہی نہیں. تو تینوں قسم کے الگ الگ ہو گئے. تو یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے. تو ایسے ہی فرمائے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کا حکم مانتے بھی ہیں، ایسے بندے بھی موجود ہیں. ایسے بھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کا حکم مانتے بھی ہیں لیکن فرائض کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں. کبھی ڈر پیدا ہوا تو لے عبادت، لے ذکر، لے اللہ کے لیے سجدے پر سجدے، اور ذرا سا کچھ دن کرنے کے بعد پھر اپنے رنگ میں، اپنے روش میں، اپنے اس پر چل پڑے. جہاں ذرا سی گرفت ہو گئی، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جہاں وہ ڈر نکل گیا پھر سے اپنے رنگ پر رنگ گئے. کچھ وہ ہیں جو اللہ کو تو جانتے ہیں، مانتے بالکل نہیں ہیں، کوئی حکم نہیں. جیسے بہت سے ایسے موجود ہیں آج کل کے علماء میں، جیسے کہہ لیجئے کہ اس طرح کے اس میں سے جاوید غامدی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت کے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کتابیں بڑی بڑی پڑھ لی لیکن اپنے علم کے ذریعے سوائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے کوئی اور ان کے پاس کام نہیں ہے. تو ان کا علم ان کے لیے بیکار ہے. اور کہا بھی جاتا ہے، ایک مثال بھی دی جاتی ہے، اگر عالم ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے کوئی عالم ہے وہ جس کے نہ اندر خوف الہی نام کی چیز نہیں ہے. تو ایسے عالم کو عالم بھی تسلیم نہیں کیا جاتا ہے. اسی طرح اب عالموں میں پھر وہ عالم مانا جائے گا جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے حکم کی مانتا ہے، اس پر چلتا ہے، چاہے وہ سند اور ڈگری کے اعتبار سے عالم ہو اور چاہے نہ ہو. اصل میں علم کا مطلب کیا ہے کہ معرفت الہی صحیح معنوں میں ہو جائے، اللہ کے دین اور اس کی تعلیم کے بارے میں اس کو علم صحیح ہو جائے، اس پر عمل شروع کر دے تو صحیح معنوں میں عالم ہوا ہے. وہ صحیح معنوں میں کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین انہوں نے کہیں ڈگری حاصل کی تھی کیا؟ کسی مدرسے میں بیٹھ کر انہوں نے کوئی سند لی تھی کیا؟ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت حاصل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
علوم الہی حاصل کیا اور پھر اس پر وہ عمل پیرا ہو گئے، دنیا میں سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہو گئے۔ بعض موقعوں پر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ فلاں کام کرو، میں بھی کرتا ہوں تو تمہارے لیے بھی یہ جائز ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم لوگ تو نہیں کر سکتے۔ بھائی کہاں اللہ کے نبی، آپ بخشائے، آپ کا تو معاملہ بالکل الگ ہے، ہم ویسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بعض ایسے معاملات میں، بعض ایسی چیزوں میں وہ اجتناب کرتے ہیں، وہ بچتے ہیں، گریز کرتے ہیں، حالانکہ میں خود کرتا ہوں اور میں ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی سے زیادہ تو کوئی ڈرنے والا نہیں، اور نبیوں میں بھی سید الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ڈرنے والا نہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمل کرتا ہوں اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو کیا بات ہے کہ تم عمل نہیں کرتے ہو؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور دو مسئلوں کی طرف اس کے بارے میں خاص طور سے ملتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سفر کیا، دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت ناگزیر ہو گئی، غیر ہو گئی، اور دھوپ اور سفر کی وجہ سے ان کی حالت تبدیل ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ کوئی روزہ نہیں ہے، سفر میں روزہ نہیں ہے، لہذا سفر کرنے والے روزہ توڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بھی روزہ کھولا۔ بعد نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو نہیں کر پائیں گے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے، مجھ سے زیادہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، مجھ سے زیادہ تم فرائض کی ادائیگی میں کیا بولتے ہیں کہ منہمک رہنے والے ہو؟ میں فرائض کی ادائیگی میں بھی، نوافل کی ادائیگی میں بھی تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جب میں اللہ کا رسول ہو کر روزہ سفر میں توڑ سکتا ہوں تو کیا بات ہے کہ تم اس سے گریز کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا فرمائی۔ ایسے بہت سی مثالیں ہیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دی ہیں، اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ تو فرمایا کہ علماء اصل میں وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ اگر جو اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ غالب بھی ہے، عزت والا بھی ہے، اور اپنے ڈرنے والوں کو معاف کرنے والا، ان کی مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔